Ya Ali Madad. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 502. کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہی وہ چیز ہے کہ جو پیروں نے خصوصاً طور پہ پیر حسن قدیر دین نے اپنے گنانوں کے اندر فرمائی کہ تم اس طرح اپنے آپ کو سونپ دو, سپرد کر دو کہ جیسے ایک عورت شادی کرتی ہے اور اپنا سب کچھ تن من سب کچھ اپنے خامن کو سونپ دیتی ہے اور زندگی بھر اس کے بدن کو کوئی اور چھو تک نہیں سکتا. اس پروردگار کے سوا تمہارا اور کوئی دوسرا پربھو یا مالک نہیں. پیر حسن کبیر دین کا یہ گنان کہ جو آدم آد نرنجن کا ہے, اس کے اندر یہ سارا تھیم ہے. پیر حسن کبیر دین کے گنانوں کے اندر سے ایک یہ گنان اور دوسرا اننت اکھاڑا. یہ دو چیزیں, ایسے تو اور بھی بہت سے گنان ہیں مگر یہ دو چیزیں غزل کی چیزیں ہیں. ان کو پڑھنے سے ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے. پیر حسن کبیر دین کی ایک بات اور کر کے تو میں دوسرے پیروں کی طرف جاتا ہوں. پیر حسن کبیر دین اپنے ابا کے ساتھ مولانا امام اسلام شاہ کو ملنے گئے. میں بہت ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, ٹائم نکل جائے گا. واضح میں آپ نے سنا ہوا ہے یہ چیزیں. پیر حسن کبیر دین اپنی چھوٹی عمر میں 2 دفعہ گئے اپنے ابا پیر صدر دین کے ساتھ مولا کے حضور میں کہک گئے. ایران کے اندر خراسان کے ڈسٹرکٹ میں کہک نگری تھی, وہاں مولانا اسلام شاہ رہا کرتے تھے. پیر حسن کبیر دین کا ایک نوکر تھا اور 2 نوکر پیر حسن صدر دین کے تھے. 3 نوکر اور یہ باپ بیٹے, یہ 5 آدمی ادھر کہک نگری پہ پہنچے. کاروان ادھر ادھر ہٹ گیا. یہ جب بھی پہنچے تو شام کا وقت تھا تو شہر کے دروازے بند ہو گئے. صدر دین نے فرمایا نوکروں کو یہاں تمبو لگاؤ, ٹینٹ لگاؤ اور رات گزاریں گے, صبح اندر جائیں گے امام کے دربار میں. دوسرے دن صبح ہی جب دروازے کھلے تو ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے پیر صدر دین کو سلام کیا اور کہا مولا نے فرمان بھیجا ہے کہ میں پیر صدر دین کو ڈھونڈوں. تو آپ پیر صدر دین ہیں؟ فرمایا ہاں. مولا فرمایا کہ ادھر ہی ٹھہرو, میں جب بلاؤں گا تب شہر کے اندر آنا. آمین. یہ باپ بیٹے ادھر ہی ٹھہرے رہے. ہر روز صبح ہوئے تو دونوں دروازے کی طرف ہاتھ لگا کے کھڑے رہتے تھے. پیر حسن کبیر دین کی جو جیو تھا وہ بہت اونچا تھا, یعنی روحانی بیک گراؤنڈ کی بات کرتا ہوں. پیر حسن کبیر دین نے فرمایا کہ یا مولا میں نے 4 جگ تیری انتظار کی اور وہ جو گنان کا پاٹ کل میں نے دیا تھا کہ 8 لاکھ کرن پیرے تاری بندگی کی تھی, وہ پیری نور کی بات ہے. یہاں پیر حسن کبیر دین کے جیو کی بات کرتا ہوں. انہوں نے معلوم کر لیا, محسوس ہو گیا کہ مولا ہمیں جلدی نہیں بلائے گا. ٹینٹ کے باہر کچھ تھوڑی سی زمین تھی, دور جنگل کے اندر آنکڑے کے جھاڑ تھے جس کو ہم اردو زبان کے اندر آنکھ کہتے ہیں. یہ 4-5 فٹ کا درخت یعنی پلانٹ ہوتا ہے. اس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں اور جو اس کی برانچز ہیں وہ بہت سافٹ ہوتی ہیں. پھر اس کو بلب لگتے ہیں. ان بلبس کے اندر سے بہت ہی سافٹ سلک کی طرح کا فائبر نکلتا ہے. اتنا ریشم کی طرح ہوتا ہے. ریشم تو نہیں مگر ریشم سے بھی زیادہ لائٹ اور ملائم اور شائننگ ہوتا ہے. تو پیر حسن کبیر دین نے یہ آنکڑے کے درخت ادھر سے نکال کے ادھر بونے شروع کیے, پانی دینا شروع کیا. یہ پھلنے پھولنے لگے. 6 مہینے ہو گئے, ان کو یہ بلب لگے اور 3 مہینے نکلے تو بلب چنے, ان کو توڑ کے جس طرح سے کاٹن نکالتے ہیں اس طرح سے یہ آنکھ کا فائبر نکالا اور نکال کے ٹوکری میں ڈالا. لکڑی کا ایک چرخا بنایا, اسپننگ ویل بنایا, جس طرح گاندھی چرخا چلاتا تھا اس قسم کا چرخا. ادھر اس کا ویل ہوتا ہے اور ادھر ایک لوہے کا سریا کی طرح ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس کو ایسا کر کے کھینچتے ہیں. عورتیں بنایا کرتی ہیں ہندوستان کے اندر. تو پیر حسن کبیر دین نے اس آنکڑے کے
پہلے تو اس کی پونیاں بنائی، یعنی اس کے ٹکڑے لے کے اس کو اس طرح سے بٹا تو لمبے لمبے اس کے گٹس بنائے، اور بعد میں اس کا ڈورا بنایا، ڈورا بنا کے لکڑی کی کھڈیاں بنائی، یعنی ویونگ کی کھڈیاں بنائی، جس کو ہم آج بہت دفعہ ہندوستان کے اندر ہاتھ کا اسپن کیا ہوا کپڑا ہم پہنتے ہیں۔ اس طرح پیر حسن کبیر جی نے لکڑی کی کھڈیاں بنا کے اس ڈورے کو اندر ڈال کے اس میں سے ایک کپڑا بنایا، 18 انچ چوڑا، 500 گز لمبا، 500 گز یعنی یارڈ، یہ کپڑا بناتے رہے۔ جب یہ کپڑا بن گیا 500 یارڈ، 500 یارڈ لانگ، لیکن ہاف یارڈ 18 انچز وائڈ تھا، تو پیر حسن کبیر جی نے زعفران لیا، کیسر، سیفران، لکڑی کی قلم بنائی اور اس کپڑے کے اوپر ہر ایک یارڈ میں سیفران کے ساتھ ایک پاٹ لکھا، یہ 500 پاٹ اننت اکھاڑے کے ہیں۔ پیر حسن کبیر جی کی لائف میں یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ہائی لائٹ ہے۔ 500 وار کی اس پگڑی کے اوپر ہر ایک وار میں، ہر ایک یارڈ کے اندر انہوں نے یہ اننت اکھاڑے کے 500 پاٹ لکھے۔ ان میں عاجزی ہے، ونتی ہے، وکھان ہے، حمد و ثنا ہے، تعریف ہے، گناہوں کی معافی ہے، اور جو مرید ہیں ان لوگوں کے لیے بھلامن ہے، ان لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے بہت سی ہدایت ہے، اور عاقبت کی اور قیامت کی وعدے کے اندر بھی ہیں، اور مولا کے حضور میں عاجزی بھی کی ہے کہ تم رحم کر کے قیامت میں ان سب کا ہاتھ بھی پکڑنا۔ ونڈرفل چیز ہے 500 پاٹ کا یہ اننت اکھاڑا۔ صدر دن سب دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے، کچھ نہیں کہا۔ یہ 500 وار کی جو پگڑی کپڑا تھا، بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو یوں ہی راؤنڈ لپیٹ کے رکھ دیا۔ تھوڑے دن ہوئے تو ایک دن صبح کے وقت ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا، کہا مولا آپ کو بلاتا ہے۔ انہوں نے حساب کیا تو برابر 1 برس ہو گیا تھا۔ 1 برس گام کے باہر انتظار کرتے رہے، لیکن مولا کا حکم تھا ان 2 باپ بیٹوں نے اس 1 برس کے اندر کبھی بھی ایک بھی دفعہ شہر کے دروازے میں پاؤں نہیں رکھا۔ جب مولا کے حضور میں گئے تو مولا امام اسلام شاہ تھے، ننگے سر تخت کے اوپر آ کے بیٹھے۔ مولانا اسلام شاہ اور ہمارے بہت سے امام جو تھے، حضرت علی علیہ السلام سے ان اماموں کے بال بہت کم رہے۔ مولا علی جب پیدا ہوئے تھے تو صرف بال ٹیمپل میں ہی تھے، اوپر بال بالکل نہیں تھے، تو مولانا امام اسلام شاہ بھی بالڈ تھے۔ ننگے سر آ کے جب بیٹھے تو پھر حسن کبیر دین کا یہ جو بنڈل اٹھایا ہوا تھا پارسل، اس کی طرف نظر ڈالی تو پھر حسن کبیر دین آگے ہوئے اور کہا کہ یا مولا، میں نے آپ کے لیے یہ ایک پگڑی بنائی ہے، اور اس میں ہر ایک یارڈ کے اوپر میں نے کچھ لکھا ہے، اور یہ لکھا کس میں؟ سندھی زبان میں، جس کو ہم کھوج کی کہتے ہیں۔ کھوج کی پیر صدر الدین کی انوینشن ہے۔ یہ پیر صدر الدین کی ایک اور ہائی لائٹ ہے۔ پیر صدر الدین نے کھوج کی زبان بنائی کہ جو اسماعیلیوں کے سوا دنیا میں کھوجوں کے سوا اور کسی کو پتا نہیں، کوئی نہیں جانتا، کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ وہ اسناشری کے جو خوجے اسناشری آج سے 80 برس پہلے ہم سے جدا ہو گئے، وہ لوگ جانتے تھے۔ آج بھی کچھ ایسے 60 70 80 برس کے بوڑھے اسناشری کچھ ہیں کہ جو آج بھی کھوج کی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری اسماعیلی زبان ہے۔ امام نے اس کو کھولا اور ایک ایک یارڈ کے اوپر نظر پھرائی، اور پھر اپنے ہاتھ سے تخت پہ بیٹھے بیٹھے ہی اس پگڑی کو اپنے سر پہ باندھا۔ یہ کپڑا بڑا باریک ہے، ململ سے بھی زیادہ تھن ہوتا ہے۔ 500 وار کی پگڑی بنائی، پھر بھی اتنا بڑا پگڑ بن گیا۔ مولا بہت خوش ہوئے، بہت دعا آشیش فرمائی۔ پھر صدر دین کی طرف دیکھا اور ہندوستان کی جماعت کی رپورٹیں مانگی۔ پھر صدر دین نے جو عرض کرنی تھی وہ کی۔ کافی ٹائم انہوں نے مولا کے حضور میں گزارا۔ جب جانے کا وقت ہوا، امام کھڑے ہوئے، پیر حسن کبیر دین کے نزدیک آ کے
12 سال کی عمر تھی پیر حسن کبیر دین کی. حضور نے اپنی یہ پگڑی اٹھائی اپنے سر سے اور پیر حسن کبیر دین کے سر کے اوپر رکھ دی اور فرمایا کہ میں تم کو اننت کا ور دیتا ہوں، یعنی میں اننت کروڑ جیووں کو تارنے کی قوت اور طاقت اور اتھارٹی میں تم کو دیتا ہوں. تو گرو پیر حسن کبیر دین پاؤں میں گر گئے. اس وقت پھر یہ عجزی کی، یا مولا اتنا بڑا بوجھ میں کیسے اٹھاؤں گا؟ تو فرمایا میں تیرے ساتھ ہوں. تب پیر حسن کبیر دین نے عرض کی کہ یا مولا کلجگ کا ٹائم اتنا بہت خراب ہے، اس کے اندر جیو عبادت بندگی نہیں کریں گے. تو مولا نے ان کو کہا کہ تم اپنی طاقت ان کو دے. تو پیر حسن کبیر دین نے امام کے حضور میں اپنی 4 جگ کی بندگی پیش کی کہ یا مولا میری جتنی بندگی 4 جگ کی اکٹھی ہوئی ہے وہ میں جماعت کو دیتا ہوں. اگرچہ اس پیر حسن کبیر دین کے واقعہ سے پہلے یہ شمس کے زمانے سے اندر شکرواری ورت ہمارے اندر ہے اور وہ زمانے کے اندر 12 پوہر ورت ہوتا تھا، لیکن پیر حسن کبیر دین کی 4 جگ کی بندگی دے دینے کے بعد جماعت کے اوپر یہ ایک بوجھ ڈالا گیا کہ ہر شکرواری بیج کو پیر حسن کبیر دین کی جو بندگی ہم کو ملی ہوئی ہے اس کی گریٹیفیکیشن میں اس کا تھینکس ادا کرنے کے لیے شکرواری بیج رکھو. تو آج جو ہم شکرواری بیج رکھتے ہیں تو وہ گرو پیر حسن کبیر دین کے شکرانے کے لیے کرتے ہیں. اس لیے مولانا حضرت امام نے 1964 میں کراچی میں فرمایا کہ شکرواری بیج بخشا نہیں جاتا، اس کو رکھو کیونکہ یہ تھینکس گیونگ ہے. گرو پیر حسن کبیر دین واپس آئے اور اپنے ابا کے ساتھ کام کاج کرتے رہے. پھر صدر دین نے جب وفات پائی تو گرو پیر حسن کبیر دین نے پیری جوما جو پہلے سے امام کی طرف سے ان کو ریزرو ہو چکا تھا انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور گرو پیر حسن کبیر دین نے اننت کا کام شروع کیا. تو گرو پیر حسن کبیر دین کی یہ زندگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یعنی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس کی گنان پڑھ کے اس کی زندگی کے حالات جاننے چاہیے. گرو پیر حسن کبیر دین نے 111 سال کی عمر میں جب وفات پائی تو اس وقت پیری جوما امام کے حکم سے اپنے بھائی، بڑا بھائی تھے، پیر تاج دین کو سونپ دی. پیر تاج دین کو جب یہ پیری جوما سونپا گیا تو اس وقت پیر حسن کبیر دین کے ایک فرزند امام شاہ جو تھے، 18 فرزند تھے، ایک بیٹی تھی، بیٹی کا نام تھا بائی بوڈھائی. ان 18 فرزندوں میں پیر امام شاہ بہت عالم تھے. یہ غیر حاضر تھے مگر جب شہر میں آئے تو جنازہ اٹھنے والا تھا تو امام شاہ نے جنازہ رکوایا. لوگوں نے جنازہ نیچے رکھا، ہاتھ باندھ کے اپنے ابا کے جنازے کے سامنے کھڑے رہے اور پھر امام شاہ نے کہا کہ یا ابا میری بھول چک ہو گئے تو مجھے معاف کر دو، لیکن دنیا چھوڑنے سے پہلے آپ نے مجھے کچھ بھی نہ دیا. تو جنازے کے اندر سے ہاتھ نکلا. اس ہاتھ کے اندر ایک تسبیح تھی اور شکر تھی. 2 ہاتھ میں لیا، ہاتھ اندر جنازے میں چلا گیا اور پھر حسن کبیر دین کو جا کے دفن کیا گیا. یہ شکر اور تسبیح جو امام شاہ کو ملی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تو بہت عبادت بھی کرے گا اور شکر کی طرح تیرا نام پھیلے گا. پھر صدر دن کے بعد اگر کسی کے گنانوں کے اندر روحانی علم ملتا ہے تو وہ پیر امام شاہ ہے. اگرچہ وہ پوٹھیوں کے پیر نہیں لیکن بڑے عابد تھے. امام شاہ نے بہت کام کیا. اپنے دادا کے زمانے سے چھوٹی عمر سے انہوں نے بہت دعوت کا کام کیا. پھر امام شاہ نے بہت گنان لکھے. کوئی ایک ایسی مسٹیک کی وجہ سے ہمارے اندر ایک اس قسم کی خبر نکل گئی کہ امام شاہ کے گنان بند کیے گئے، امام شاہ کے گنان بند کیے گئے، مگر نہ میں نے کبھی کوئی فرمان سنا نہ اس قسم کا کچھ واقعہ دیکھا کہ پھر امام شاہ کے گنان بند کیے گئے. بلکہ امام شاہیوں نے مولانا امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں مہمانی رکھی جو کلام امام مبین میں اس چیز کا ایویڈنس ہے. تو مولانا امام سلطان محمد شاہ نے ان کی مہمانی بھی قبول کی امام شاہیوں کی اور ان کو بہت سی نصیحتیں فرمائیں. امام شاہیوں نے پھر امام شاہ کی وفات کے بعد نہیں، لگ بھگ 200 برس کے بعد، پھر امام شاہ کی وفات سے لگ بھگ 200 برس کے بعد امام شاہی اصل لائن سے جدا ہو گئے. امام شاہیوں کی کتابیں میرے پاس ہیں
ان کی دعا وہ دعا ہے جو پیر صدر دین کی دعا ہم پڑھا کرتے تھے. امام کی پوتھیوں کے اندر مولانا امام نزار 40ویں امام تک ان کی دعا کے اندر مولانا امام نزار جو سیکنڈ تھے، فرسٹ امام نزار 19ویں امام تھے، سیکنڈ امام نزار 40ویں امام تھے. امام شاہیوں کی آج بھی جو دعا ہے اس کے اندر امام کی پوتھیاں ہیں اور امام کی پوتھیاں امام نزار تک آتی ہیں، اور پیروں کی پوتھیوں کے اندر وہ پیر حسن کبیر دین کے بعد امام شاہ کو لیتے ہیں. یہ فرق ہے. ان کی دعا میں پیر کی پوتھیاں بھی ہیں. وہ گٹ پاٹ نکالتے ہیں، وہی دعا جو آج ہم 25 30 یا 40 برس پہلے پڑھتے تھے وہ دعا وہ لوگ آج بھی پڑھتے ہیں. 2-2.5 لاکھ امام شاہی ہیں ہندوستان کے اندر، اور لگ بھگ اتنے ہی اور بھی گپتی ہیں کہ جو ظاہر میں ہندو ہیں اور ہمارے اسماعیلی مذہب کے اوپر ہیں، دستون دیتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں. اور وہ گپتی بھی آج یہی عربی دعا پڑھتے ہیں. گپتی چھپ کے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. امام شاہی بھی بہت ہیں. تو یہ امام شاہی ایکچولی ان کی لگ بھگ 6 یا 7ویں پیڑھی کے بعد جدا ہوئے، مگر امام شاہ اور ان کے جو فرزند تھے اور ان کے جو فرزند تھے یہ لوگ 5-6 پیڑھیوں تلک حضرت امام کی غلامی میں رہے، حضرت امام کی عبادت میں رہے، حضرت امام کی مذہب کی دعوت کرتے رہے، گنان وغیرہ بناتے رہے. مولانا امام نے بہت سے اس قسم کے فرمان کیے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی امام نے ہم کو کبھی منع نہیں کیا کہ تم فلانا گنان پڑھو اور یہ نہ پڑھو. ایک بات ضرور ہے، 1916 کے اندر امام سلطان محمد شاہ لڑائی کے زمانے کے اندر کراچی میں آئے تھے، تو کراچی کے اندر ایک واقعہ بن گیا تھا کہ جس کی وجہ سے امام نے فرمایا منہر کی کتاب کو جلا ڈالو. منہر کتاب جو ہے وہ پیر غلام علی شاہ کی، کہ جس کو ہم لوگ پیر غلام علی شاہ بھی کہتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ بھی پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ہیں. لیکن پیر غلام علی شاہ کے دوسرے گنان ہم پڑھتے ہیں. صرف وہ ایک کتاب کے لیے منع کیا، اور منع کرنے کی ایک خاص وجہ تھی اس کے لیے، وگرنہ کوئی بھی امام نے کبھی بھی منع نہیں کیا. تو اس طرح سے امام شاہ کے جو گنان ہیں ان میں بڑی فلسفی ہے. امام شاہ کی میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ پیری جومے میں نہیں تھے، لیکن پیر کی اولاد تھے، عبادت والے تھے، کرنی والے تھے، بہت اچھے دائی تھے. ان کی 2 باتیں سناتا ہوں ان کی زندگی کی. یہ تو بہت سی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ پیر امام شاہ نے مولانا امام مستنصر باللہ کے پاس جا کے مولانا امام مستنصر باللہ اسلام شاہ محمد بن اسلام شاہ مستنصر باللہ امام مستنصر باللہ کے پاس جا کے ان کو عرض کی کہ یا مولا مجھے جنت دکھاؤ. اس وقت پیری جوما پیر تاج دین کے بعد پیر حیدر شاہ کو دیا گیا. میری یہ بریف ہسٹری کے اندر یہ بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو جنت دکھائی گئی. پیر حیدر شاہ کو جبریل کا لقب ملا تھا. امام مستنصر باللہ نے فرمان کیا کہ تم اس کو یہ جنت دکھاؤ. پھر جامع بدل گیا اور دوسرے جامع کے اندر ان کو یہ چانس ملا اور پھر امام شاہ جنت میں گئے. یعنی یہ جنت میں بدن سے نہیں گئے مگر روحانی حساب میں انہوں نے ویژن میں اس چیز کو دیکھا، ان کو اس چیز کی بشارت دی گئی. دوسری چیز جو پیر امام شاہ کی زندگی کی ہائی لائٹس میں ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ علم کا اور دعوت کا جو کام کیا، ستسنگ پھیلانے کا. تو یوگیوں کے اندر، سادھوؤں کے اندر کہ جو ہردوار اور ہمالیہ چوٹیوں کے اوپر اور ایسے پہاڑوں اور جنگلوں میں یا گیری اور آبو کے اوپر رہتے تھے، ان کے اندر پیر امام شاہ بہت گھومے. اور پیر امام شاہ کی کتابوں کے اندر سے ایک بہت بڑی زبردست کتاب جو ہے اس کو کہتے ہیں یوگ وانی. اس میں 60 گنان ہیں جو یوگ کے اوپر لکھے گئے ہیں، سائنس آف یوگا. مگر جب میں کہتا ہوں سائنس آف یوگا تو آپ کا مائنڈ یہ آج کل کی جو بک اسٹورز کے اندر کتابیں ملتی ہیں یوگا کے اوپر کہ جس میں باڈی کی ایکسرسائزز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ یوگا نہیں. یہاں یوگ سے مطلب ہے روحانیت، روحانی پریکٹسز، یوگ کا ابھیاس. یعنی کس طرح سے سانس کی کیریج میں بیٹھ کے ہماری جو بریدنگ ہے، ہر ایک بریتھ ہے وہ ایک کیریج ہے.
اس میں بیٹھ کے ہم اپنی جو ریموٹ پلیسز انر سائڈ میں ہیں، جو روحانی علاقے ہیں ہمارے اس بدن کے اندر، جو کچھ بھی زمین آسمان میں ہے وہ اس میں ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو امام شاہ نے یوگ وانی کے اندر پراکرت یوز کر کے یوگیشور کے جو گنان لکھے ہیں وہ بھی پیر صدر الدین کی گرباولی کی طرح بہت مشکل کتاب ہے، لیکن امام شاہ کی ماسٹر پیس ہے، جس کو پڑھنے سے انسان کو بہت ہی روحانی علم ملتا ہے، روحانی ایکسپیرینسز ملتے ہیں۔ مشکل رستہ ہے، لمبا رستہ ہے، مگر بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ امام شاہ کے بعد بہت سے دوسرے پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ہوئے، پھر گلوالی شاہ ہوئے، پھر فتح علی شاہ ہوئے، امام بیگم بھی اسی میں آئی، سید محمد شاہ بھی اس میں آئے۔ تو ان تمام جو پیر کے جومے میں نہیں تھے، ان پیروں نے بھی اپنے اپنے زمانے کے اندر بے حساب کام کاج کیے۔ مولانا علی شاہ محمد پیری جومے کے اندر تھے۔ مولانا علی شاہ اپنے پتا کے ساتھ ہندوستان میں آئے۔ مولانا علی شاہ ہندوستان میں بہت گھومے، اپنے ابا کے ساتھ رہتے تھے۔ جب وہ پیری جومے کے اندر تھے تو وہ ہمیشہ جماعت میں ویک میں 2-3 دفعہ آیا کرتے تھے۔ اس وقت جو ہم کو ہمارے مذہب کی جو کریا کرم مگر پیروں نے اس طرح سے بنائی، اس شمس کے زمانے سے ہمارے جماعت خانوں کا اسٹرکچر اس طرح تھا جس کو ہم گت کہتے ہیں۔ گت کا مطلب ہے شرن جوانی جگہ، دی پلیس آف پروٹیکشن، سیکورٹی۔ تو گت کے اندر مکھی کمڑیا جماعت بیٹھے، عبادت کرے، دعا وغیرہ پڑھے، ہر اسماعیلی اپنے گھر سے کچھ بھی جو کھایا پیا ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا پورشن شاہ پیر کی مہمانی کے طور پہ لائے۔ جب پیر سلامت ہندوستان کے اندر انگت طور پہ حاضر رہتے تھے تو جماعت کے لوگ وارہ فرتی یعنی ٹرن بائی ٹرن پیر کو کھانا کھلاتے تھے۔ کبھی جماعت خانے بھیجتے تھے، کبھی پیر ان کے گھر جاتے تھے۔ تو یہ جو پیر کا جو کھانا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے پیرنی مانی، پیر کی روٹی۔ پیر بہت سمپل تھے۔ جب ان کی دنیا بھانے شریرک غیر حاضری رہی، یعنی پیر تاج دین کے بعد پیری جوما جو تھا وہ ایران چلا گیا، تو پھر یہاں وہ لوگ جو پیر کو کھلاتے تھے وہ پیر کی مانی لے کے جماعت خانے لے کے آئے۔ تو پھر اس کے بعد یہ سسٹم ہوا کہ ساری جماعت کی طرف سے، یہ سسٹم مولانا علی شاہ محمد کا ہے کہ ساری جماعت کی طرف سے مکھی پیر کی مانی اپنے گھر میں بنا دے۔ یہ بات صرف مکھی کی ہے، کامڑیا کی نہیں۔ کامڑیا پہلے زمانے میں نہیں تھے، مولانا شاہ حسن علی زمانے کے بعد، امام حسن علی شاہ کے زمانے کے بعد یہ کامڑیا تھوڑے اوپر آئے۔ یعنی اگرچہ ہم نے آج ان کو نام کامڑیا دیا ہے، ان کا نام تھا کامدار۔ کامدار یعنی کام کرنے والے۔ پھر شمس کے گنانوں کے اندر سے ہم کو وسطا نام کے ایک آدمی کا ذکر ملتا ہے کہ جس کو تھانک کے طور پہ پھر شمس نے اپوائنٹ کیا اور وہ مکھی کا اسسٹنٹ کے طور پہ رہا۔ بعد میں یہ کامڑیا جو کامدار ہوتے تھے وہ ارد گرد کے گاؤں میں جا کے کارسازی اکٹھی کر کے لاتے تھے، ان کو پرگنا کامڑیا کا نام بھی دیا گیا، اور مکھی کے یہ لوگ اسسٹنٹ ہوتے تھے۔ پھر علی شاہ ماں باپ نے کامڑیا کو مکھی کے پاس بٹھایا کہ تم کنڈکٹ کرو، مکھی کی مدد کرو۔ تو یہ جماعت کا اسٹرکچر علی شاہ ماں باپ نے چینج کر کے اس طرح سے بنایا، وگرنہ اس سے پہلے کامڑیا ضرورت پڑے تو مکھی کے پاس آوے، وگرنہ سامنے بیٹھتے تھے۔ علی شاہ ماں باپ نے ان کو یہاں بٹھوایا حسن علی شاہ ماں باپ کی امامت کے زمانے کے اندر، اور فرمان کیا کہ پیر کی مانی صرف مکھی بناوے آن بہاف آف جماعت۔ وہ زمانے سے یہ پرتھا ہمارے اندر چلی آئی کہ ہماری جو پیر کی مانی ہے اس کے اندر یا تو پانی کی چیز ہو جس کو مچھی کہتے ہیں، یا وہ زمین کی بھون کی چیز ہوئے جو ویجیٹیبل ہے،
اس کے اندر یہ گوشت اور ککڑے وہ چیز نہیں آتی. میں اس کے اوپر اپنی وعظوں میں ذکر کر چکا ہوں. یہ تو ایک بائی پاسنگ ہے. علی شاہ ماں باپ نے جماعت کا اسٹرکچر بنایا, دعا پڑھنے کی ریت بتائی اور کھڑے ہو کے تسبیحیں علی شاہ ماں باپ نے سکھائی. اس کے پہلے ہم کھڑے ہو کے صرف ستاڑا ہوتا تھا یا پروڑیے کی مجلس کے اندر کھڑے ہوتے تھے, لیکن روزانہ کھڑے ہونے کی جو حالت تھی وہ علی شاہ ماں باپ نے سکھائی, حسن علی شاہ ماں باپ کی امامت کے بارے کے اندر. اور میں نے آپ کو کسی واعظوں میں آپ نے سنا ہوگا کہا ہے کہ حسن علی شاہ ماں باپ نے 4 تسبیحیں دی تھیں, یا اللہ, یا وہاب, یا علی, اللہ الصمد. یہ 4 تسبیحیں حسن علی شاہ ماں باپ نے ان 100 آدمیوں کو جو افریقہ آتے تھے ان کو دی اور فرمایا کہ تم سمی سانج کی پہلی دعا پڑھنے کے بعد یہ تسبیحیں نکالا کرو تو دین میں دنیا میں تمہاری چڑھتی ہوگی. یہ تسبیحیں افریقہ کے اندر سمی سانج تک پڑھی جاتی تھی. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ تعالی علیہ جب 1914 کے اندر افریقہ گئے تو امام نے فرمایا کہ آج سے یہ تسبیحیں سمی سانج کو نہیں لیکن صبح کی دعا کے بعد پڑھا کرو. تو مولانا امام سلطان محمد شاہ نے اپنے پیری جامع کے اندر اس چیز کو صبح کی تسبیحوں میں پھیر دیا. علی شاہ ماں باپ کی بارے کے اندر ایک اور چیز یہ تھی کہ علی شاہ ماں باپ خود دعا پڑھایا کرتے تھے. جب جماعت میں آتے تھے تو پہلی یا دوسری دعا خود پڑھایا کرتے تھے. علی شاہ ماں باپ جب امام بن گئے تو پھر شہاب الدین شاہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جماعت خانے کے اندر جب یہ آتے تھے تو نیچے بیٹھتے تھے اور دعا پڑھاتے تھے. دعا پڑھانے کے بعد پھر کرسی پر بیٹھ کے فرمان کیا کرتے تھے. کہ شہاب الدین شاہ آپ کو یاد ہوگا تو حسن علی شاہ ماں باپ کے فرزند تھے, امام سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے, ماں دونوں کی جدا تھی, باپ ایک ہی تھا. علی شاہ ماں باپ بہت گھومے پھرے اور انہوں نے جماعت کو بہت طاقت دی روحانی طور پہ. پروڑیے کی عبادت علی شاہ ماں باپ کے زمانے کے اندر زیادہ ہوئی. بیت الخیال کا کام کسی کو جو بہت بوڑھے ہو جاتے تھے ان کو ملتا تھا. آہستہ آہستہ یہ چیزیں بدلتی گئیں. پھر شہاب الدین شاہ جب پیر بنے تو پھر شہاب الدین شاہ جماعت خانے کے اندر آتے تھے. جب وہ گزر گئے تو ان کے ایک فرزند تھے. جب گزر گئے تو یہ فرزند بہت ہی چھوٹی عمر کے تھے, چند دنوں یا چند ہفتوں کی عمر تھی ان کی. ان کا نام تھا سید ابوالحسن شاہ. ان کو علی شاہ ماں باپ نے پیر بنا دیا. 3 مہینے کے بعد علی شاہ ماں باپ کے امامت کا وعدہ بھی پورا ہوا اور امام سلطان محمد شاہ کو جب امامت کا وعدہ ملا تو اس وقت 3 مہینے کی عمر کے سید ابوالحسن شاہ پیر تھے. سید ابوالحسن شاہ کی زندگی بہت چھوٹی تھی, 6 مہینے کی عمر میں تو گزر گئے. جب ان کو پیر بنایا گیا چند ہفتوں کی یا چند دنوں کی عمر تھی آپ کی, بہت ہی چھوٹے تھے. تو اس وقت مکھی حاجی بھائی لاڈس کمڑیا اسماعیل کاسمانی درخانے جماعت کے مکھی تھے. بمبے کو حسن علی شاہ ماں باپ نے درخانے کا لقب دیا تھا اور فرمایا کہ ساری دنیا کا درخانہ ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ حاضر امام نے حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے سے آج تک اور کوئی بھی جگہ کو کسی امام نے درخانہ نہیں بنایا. ہم نے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ڈال دیا کہ ٹانگانیکا کا درخانہ دار السلام اور کینیا کا نیروبی اور یوگانڈا کا کمپالا وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ امام کا حکم نہیں تھا. حضر امام نے ابھی ادھر آ کے برنبی کے جماعت خانے کو کینیڈا کا جماعت خانہ درخانہ کے طور پہ بنا دیا. تو یہ جو درخانے کے مکھی کمڑیا تھے, مکھی لاڈک بھائی حاجی کمڑیا اسماعیل کاسمانی, جب پیر کا جوما ان کو ملا سید ابوالحسن شاہ کو تو 8 دن کے بعد, کیونکہ شہاب الدین شاہ نے وفات پائی تھی, 8 دن کے بعد خلعت لے کے, پگڑی لے کے, نذرانہ لے کے, پیر کی مہمانی لے کے یہ مکھی کمڑیا جماعت کے عملدار جب پگڑیاں باندھ کے پیر سید ابوالحسن شاہ کے پاس گئے. پیر سید ابوالحسن شاہ گھوڑیے میں یعنی کریڈل میں سوئے تھے. جب آپ گئے تو جو ان کی دھیان کرنے والی آیا تھی انہوں نے اپنے منہ کے اوپر انگلی رکھی کہ شور مت کرو, پیر سلامت سوئے ہیں. لیکن پیر اٹھے, آنکھیں کھولیں, ہاتھ باہر نکالا. مفتی لاجک بھائی حاجی نے نمن کیا
تو ہاتھ اور لمبا کیا اور نمن کیا تو اس کی پگڑی کے اوپر سید ابوالحسن شاہ پیر سلامت نے ہاتھ لگایا. انہوں نے منہ کی طرف دیکھا تو پھر سید ابوالحسن شاہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرائے. پھر کامڑیا پیش ہوئے, ان کی پگڑی کے اوپر بھی ہاتھ لگایا اور مسکرائے. بولتے نہیں تھے لیکن مسکرائے, ہاتھ کا اشارہ کیا اور ان کو دعا آشیش فرمائی. یہ چھوٹا بچہ ایسا کر سکتا ہے؟ قرآن شریف پڑھو تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مہینے کے بھی نہیں تھے, ماں کی گود میں بول کے کہتے تھے اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے, مجھ کو کتاب دی ہے, مجھے حکم کیا ہے کہ میں زکوٰۃ دوں اور نماز پڑھوں اور لوگوں کو پڑھاؤں. یہ اللہ کی کرامتیں ہیں. پیر اور امام جو ہوتے ہیں ان میں اللہ نبی کا نور ہے, تو اس نور کی طاقت سے ان میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آرڈینری لوگ نہیں کر سکتے, اور بعض ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ آرڈینری لوگ ان چیزوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے. 3 مہینے کے بعد یعنی امام سلطان محمد شاہ کی امامت کے اندر 3 مہینے اور رہ کے سید ابوالحسن شاہ جب گزر گئے تو پیری جومے کو امام سلطان محمد شاہ نے اپنے پاس رکھ لیا. تو امام سلطان محمد شاہ پیر بھی تھے, شاہ بھی تھے. آج مولانا حاضر امام پیر بھی ہیں, امام بھی ہیں. یہ دونوں جومے ادھر اکٹھے ہو گئے سلطان محمد شاہ کے ٹائم سے. تو اس طرح میں یہاں پیروں کی ہسٹری, ان کی لائف کی اور ہسٹری کی ہائی لائٹس کا ذکر, جو کہ سب چیزیں تو میں نہیں کر سکتا, ایگزاسٹو چیز نہیں ہے, لیکن جتنا کچھ ہو گیا یہاں میں اس چیز کو چھوڑتا ہوں. اور انشاءاللہ کل ہم اماموں کی ہسٹری کا بیان کریں گے. پھر بھی کسی بھائی بہن کو آج کے اس ٹاپک کے اوپر کوئی سوال کرنا ہے تو میں اجازت دیتا ہوں 10 منٹ اس کے لیے, اور آپ کا بہت شکرانہ ادا کرتا ہوں. آپ کا ایسوسی ایشن کا, مفتی کامڑیا صاحبوں کا, آپ ادھر آئے اور خوشی اور اچھائی سے آپ نے سب کچھ سنا. مہربانی, سکھی آباد رہو, ایمان مولا زیادہ کرے, آپ پر, آپ کی آل اولاد پر ہمیشہ راضی رہے, دین دنیا کی نعمتیں, برکتیں, رحمتیں, بخششیں دے, آپ کی دین دنیا میں چڑھتی کرے, اپنے گھر کی سیوا کراوے, اظہار باطن دیدار عنایت کرے. Oh, they came after more than 100 years. These peers are not Puthiyo's peers. Peer from Puthiyo means the peer who is given the jamo of peer, noor of peer. The holder of peer's noor is Puthiyo's peer. You know, Piratan is noor, like imamat. So, imam appoints a peer, and that peer holds the noor of Piratan, which is noor of Nabi. Those children of our peers who did not receive this kind of authority are known that they are not from Puthiyo's peer. Puthiyo means genealogy. Out of 18, no one became authorized peer. Yes, Pir Tajin was his brother. Said Imam Shah was son of Pir Hasan Kabir Ji. Huh? Yes. Nur Muhammad Shah, not Nur Muhammad Shah. Nur Muhammad Shah. He was son of Imam Shah. Said Imam Shah. No. It's wrong. After about 5 or 6 generations, there was another Muhammad Shah. There are nearly 20 Muhammad Shahs in the genealogy and family of Pir Hasan Kabir Ji and his children.
نبوت دوسری چیز ہے اور نور اور چیز ہے. دنیا بھانے حالانکہ نبوت کا ہی نور ہے وہ، لیکن وہ چھیلے نبی شریرک حساب سے وہ آخری نبی تھے، لیکن ان کا جو نور تھا وہ نور تو ہمیشہ قائم ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو فطرت ہے وہ میرا نور ہے. ان میں حدیث میں ملے تو نور تو قائم آئے، نور ختم نہ تھے، انہیں جی شریرک جو ڈیوٹی ہوئی یہ ختم. Gurpir Hasan Kabir Din, he used to pray from sunset to sunrise. During the daytime, he was sleeping and resting, but whole night he used to pray. This is known as Jagran or Jag. So when we finish our Gatpat Dua, then after that, particularly in the morning, we say Tasbikado Pir Hasan Kabir Din Ji Jalji, because we are included in Anant Akhado, and this Anant Akhado having countless Anant Karodi Jeev, Akhado means gathering or assembly, so we are in them. So Pir Hasan Kabir Din is our master. So whatever we do, it is because of Pir Hasan Kabir Din, and we thank him. The best of our kiryas is Prevakat Ji Dua and Gatpat. Now Dua is actually for, we pray to Imam. Gatpat is through the Pir, and after that we say Tasbikado Pir Hasan Kabir Din Je Jagran Ji, which has become Jag Ji, and that is Pir Shah. Because Pir Hasan Kabir Din, we got this panth. Because Pir Hasan Kabir Din, we are honored having this sipping the Niyaz Ab Shafa, and now we thank him because of his bandagi, because he gave us all the bandagi of Char Jug. So it is also a tasbih of thanking him. Do we get the sawab of that bandagi? Certainly. So it is very important to do the sijda properly rather than just standing up. Exactly. After that we must sit and make sajda. Usually people don't sit after that, but we should sit. There are two versions. One is that when she was going to be married to Mawla Ali, a star came down and descended on the roof of Bibi Fatima's house. And after that the angel brought this tasbih, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. The second time she was suffering very much. She was not feeling, she was sick, weak. She wanted to have a maid servant and went to Abajan, Rasulullah, and she said, Ya Nabi, Ya Abba, we get so many maid and male slaves, please give me a maid to help me in my household. So at that time Rasulullah gave her this tasbih and said that this will give you energy, physical and also mental, and it is better than having a maid. So she started this tasbih and she got the consolation, satisfaction. There are two versions, and some says that the tasbih actually came at both the events. One more clarification that I would like you to make for the Jamaat is that in the Anant Akhado that we say, where should we be saying Ya Yuhi Jayanti, Ya Mawla, Anant Joan, and where should we be saying Ashtaji, and where should we be saying Gire Baide?
those parts, stanzas, which are directly in praise or in prayer to Hazrat Imam, we say Ashaji. For instance, Ashaji Arz Venati Hamatani Sambhado. At this time, we should say Tuhi Je Jani. So, but when we say for the Jamaat, Jir Bhai Sanjavera Mat Koi Chuko, then we say Jari. This is the difference. Okay, we close now. When did the title of Aga Khan was given to Imam, and why does Hazrat Imam prefer that title? مولانا حسن علی شاہ ماں باپ 12 برس کی عمر کے تھے اور امام شاہ خلیل اللہ کو جب قوم کے اندر دشمنوں نے قتل کر دیا اور وہ لوگ خاص طور پہ بڑے انفلوئنشل لوگ تھے تو اس وقت فتح علی قاچار جو ایران کا شہنشاہ تھا اس نے مولانا امام حسن علی شاہ کو بلایا اور بڑی معافی مانگی، دشمنوں کو سزائیں دیں اور امام کا دل رکھنے کے لیے اپنی لڑکی سے اس نے شادی بھی کر دی امام کی، اور امام کو آغا خان کا یعنی لارڈ آف لارڈز کا ایک ٹائٹل دیا جو اس کے پہلے کبھی ہسٹری میں ایسا نہیں آیا۔ خان کہتے ہیں لارڈ کو یا رولر کو، اور آغا کہتے ہیں مالک کو، ماسٹر کو۔ تو یہ آغا خان کا جو لقب تھا پہلی دفعہ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کو ان کے سسر فتح علی قاچار شہنشاہ آف ایران نے یہ دیا تھا، اور سیکنڈ آغا خان کا لقب مولانا علی شاہ کے پاس تھا، تھرڈ آغا خان کا لقب امام سلطان محمد شاہ کے پاس تھا، اور فورتھ آغا خان کا لقب مولانا حاضر امام کے پاس ہے، اور یہ رائل ٹائٹل ہے۔